بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے برادر، حیا بہت بڑی چیز ہے۔ جس انسان کے اندر، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر اس کے اندر حیا پایا جاتا ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ فرمایا الحیاء فافعل ما شئت۔ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہے، وہ انسان جو مرضی کرتا رہے، پھرتا رہے۔ اسی طرح ایک دوشیزہ کی کہانی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ حضرت عمران کی بیٹی تھی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کی پرورش آپ کے خالو یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی۔ آپ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر گھر کے مشرقی جانب میں غسل کے ارادے سے تشریف لے گئی اور وہاں پر پردہ ڈال دیا تاکہ گھر والے انہیں نہ دیکھ سکیں۔ جب بھی انسان غسل کرے تو غسل کرنے کے وقت، غسل کے دوران ہو سکے تو انسان باپرد رہ جائے، اپنے اوپر کپڑا ڈال کر غسل کرے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ فرمایا مختلف روایات میں آتا ہے، لیکن محققین کی رائے میں یہی صحیح ہے کہ آپ ماہواری سے فراغت کے بعد غسل کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام نے گھبراہٹ میں کہا کہ اگر تم کو کچھ خوف خدا ہے تو میں تم کو اسی کا واسطہ دیتی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، جیسا کہ ہر شریف عورت کسی اجنبی مرد کو اپنے خلوت میں آتے ہوئے دیکھ کر کہے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے خوف اور ہراس کو دیکھ کر صاف صاف کہہ دیا کہ مجھ سے ڈریے نہیں، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور آپ پر دم کرنے کو آیا ہوں تاکہ آپ کو استقرار حمل ہو جائے۔ جس پر حضرت مریم علیہ السلام نے حیرت اور استعجاب کے ساتھ کہا کہ نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں، پھر میرے لیے لڑکا کس طرح پیدا ہوگا؟ فرشتے نے جواب میں کہا کہ خدا تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اسباب کے تحت ہی کام کرے۔ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کو اپنی قوت اور قدرت کاملہ دکھا دیں کہ ہم تخلیق کائنات پر ہر طرح قادر ہیں، اسباب کے تحت اور بلا اسباب بھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام ارشاد خداوندی سن چکی اور اس کے آگے گردن جھکا دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، جس کے نتیجے میں ان کو حمل ٹھہر گیا۔ اب تو وہ بہت گھبرائی اور سوچنے لگی کہ اب تو میں لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی، لاکھ اپنی برات کروں لیکن اس انوکھی اور حیرت انگیز بات کو کون مان لے گا؟ اور ہوا بھی یہی کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا اور حمل کا لوگوں کو علم ہو گیا تو انہوں نے تہمت لگانا شروع کر دی، جس سے گھبرا کر حضرت مریم علیہ السلام ان لوگوں کو بھی چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ استقرار کے بعد فوراً ولادت ہو گئی تھی، اور بعض 8 مہینے کے اور بعد ولادت کے قائل ہیں، لیکن محققین مفسرین کی رائے یہی ہے کہ حسب عادت 9 مہینے کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ لیکن اگر اسے مان بھی لیا جائے کہ استقرار حمل کے بعد فوراً ولادت ہو گئی تو اس پر کوئی تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی پیدائش کے تو سارے مرحلے ہی حیرت انگیز اور بلا اسباب کے ہیں۔ تو اگر ایسے بھی خلاف عادت مان لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو جب ان کو درد ذیل شروع ہوا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے سہارے بیٹھ گئی، اور ولادت کے بعد بہت گھبرائی اور بے ساختہ غیرت اور بدنامی کے خوف سے ان کی زبان پر یہ کلمات آ گئے کہ کاش میں اس حادثے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی تاکہ میری یہ بدنامی کسی کو بھی یاد نہ پاتی کہ فلاں عورت کے بغیر شوہر کے لڑکا پیدا ہوا۔ ان کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دی کہ اپنی بدنامی یا اپنی بے سر و سامانی سے گھبرائیے مت،
خدا تعالیٰ نے اس کے انتظامات بھی پہنچا دیے ہیں۔ کھانے کے لیے یہ کھجور کا درخت ہے، اسے ہلائیے تو اسے تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کا کیا ہی کہنا، کھانے کے لیے انتظام کیا تو ایسے پھل کا جو زچے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے بہترین غذا ہو سکتی تھی۔ خود اطباء سے تسلیم کرتے ہیں کہ زچہ کے لیے کھجور بہت ہی عمدہ غذا ہوتی ہے، اور پینے کے لیے نہر جاری کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کر دی کہ آنے اور جانے والے اگر بچہ کو حیرت اور استعجاب سے دیکھ کر یعنی کہ تعجب کریں اور دیکھیں پوچھیں تو تم سوال اور جواب میں نہ پڑ جانا، بلکہ اشارہ سے یہ کہہ دینا کہ میں نے تو آج نہ بولنے کی نظر مان رکھی ہے۔ بہت سی پچھلی شریعتوں میں سکوت کا روزہ یعنی چپ رہنے کا ہوتا تھا، لیکن شریعت اسلامی میں صوم اور سکوت جائز نہیں ہے۔ جب خود کسی شریف عورت کی عصمت پر انگلیاں اٹھائی جانے لگی تو اپنی برات اور صفائی میں اس کے لیے تقریر کرنا کتنا دشوار اور مشکل ہوگا، جس کا اندازہ ہر صاحب فہم کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے معاملے کی نزاکت کا لحاظ فرما کر کتنا اچھا نسخہ انہیں بتا دیا کہ تم سوال اور جواب میں نہ پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ جو جواب اپنے اس بچے ہی سے دلوانا جسے ہم خلاف عادت تمہاری صفائی میں گویا کر دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے خدا کے اس حکم کو مان لیا اور اپنے بچہ کو گود میں لیے ہوئے لوگوں کے پاس آئی، اور دیکھتے ہی ہر ایک انگشت یعنی ہر ایک انگلی رہ گئی، اور ہر ایک نے یہی کہا، مریم تو نے بہت ہی برا کام کیا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تم پر والدین کی برائی کا اثر ہوا، کیونکہ تمہارے والدین تو بہت ہی نیک آدمی تھے۔ ایسے نیک اور شریف خاندان میں ہو کر تمہاری یہ حرکت کتنے شرم کی بات ہے۔ جس پر حضرت مریم علیہ السلام نے بجائے کوئی جواب دینے کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ کہنا اور سننا ہے اس بچے سے کہو، سن لو۔ یہود اسے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف سے تنگ اور تمسخر سمجھ کر بولے کہ تم کس طرح کی بات کرتی ہو؟ کیا تم ہمیں دیوانہ سمجھتی ہو؟ ہم اس بچے سے کیا بات کریں جو کہ ابھی گود میں ہی ہے؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کی مخاطب کا انتظار کیے بغیر خدا تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے کہ میں تو خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھ کو ایک کتاب عنایت کی اور نبوت کے اعلیٰ مقام پر فیض کیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کتاب اور نبوت اسی وقت آپ کو مل چکی تھی، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ملنے والی تھی، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ اس وجہ سے آپ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور اس کے نظائر خود قرآن میں بہت ہیں۔ فرمایا کہ میرے لیے عبادات اور احکام شریعت کی پیروی تا حیات فرض کر دی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ حسن و سلوک کی وصیت کی گئی۔ اس موقع پر صرف والدہ کا تذکرہ خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پیدائش والد کے توسط کے بغیر ہوئی تھی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام اور تمام ان کی اولاد، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے اوپر کسی طرح کی بھی انگلی اٹھانے کی ہمیں توفیق نہ دے، اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔